کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک ہی حدیث کافی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال ہی رمضان۔ اس سے اندازہ کر لو کہ یہ کیسا مہینہ ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کریم کو اس امت کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو وہ انہیں رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرماتا۔ تو اس کا مطلب رمضان دیا ہی اسی لیے گیا ہے کہ یہ ہماری مغفرت کروانے آیا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں مغفرت حاصل کرنی ہے تو رمضان کے پورے روزے رکھنے ہیں، پوری تراویح پڑھنی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جائیں گے۔ اس کی راتوں میں رحمت کا ندا دینے والا فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے۔ گویا میری اور آپ کی مغفرت کا پورا انتظام ہوتا ہے، لیکن اب بد نصیب وہ ہے جو رمضان بھی غفلت سے گزارے۔ کچھ لوگ تیاری کر رہے ہوں گے، کچھ گوڈاؤن بھر رہے ہوں گے، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے رہے ہوں گے کہ یار رمضان آنے والا ہے، فلاں چیزوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے۔ ہمیں رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں، کراچی کی سڑکوں پہ نکلو رمضان میں اور اگر کچھ بورڈز پر نظر دوڑائیں، کوئی غیر مسلم آ جائے تو وہ شاید سمجھے گا کہ کوئی فوڈ فیسٹیول آ گیا ہے، کیونکہ سحری آفر، افطار آفر، آل یو کین ایٹ، جو کھانا ہے کھائیے اتنے روپے میں، یہ والی آئٹم۔ بندہ بورڈ دیکھ کر سمجھے کہ پتہ نہیں شاید مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آیا ہے۔ آپ سچ بتاؤ کیا یہ درست ہے؟ ہماری دن رات ایک ہی فکر میں رہیں گے کہ کیا کھانا ہے؟ ارے کھانے پینے کے لیے نہیں آیا رمضان، صحت اپنی اچھی رکھیں، کم کھائیں اور عبادت کریں، مغفرت کروانے آیا ہے۔ دیکھیں نا پچھلے رمضان میں کتنے ایسے دوست ہوں گے آپ کے جو اس رمضان میں نہیں ہیں۔ کیا معلوم ہمارا بھی یہ آخری رمضان۔ پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خیر سے ہمیں رمضان سے ملا دے۔ اللہم بلغنا رمضان بالصحۃ وعافیہ۔